متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال زیارت اربعین اور اربعین کے زواروں کے سفر کی سلامتی کے لیے، اور جو دعائیں وہ طلب کر رہے ہیں ان دعاؤں میں ہم سب کے شریک اور شامل ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت شاہ خراسان سلطان العرب والعجم غریب طوس امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام منعقد ہے. عظمت امام رضا کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس مجلس کے لیے ہم نے جس آیت کو انتخاب کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہوں اس وقت تک نبی کے گھروں میں اندر نہ جاؤ جب تک کہ نبی تمہیں اذن نہ دے دیں. جب تک نبی کی اذن نہ ملے اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا، جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اکثر موجود تھے الحمدللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا گھر، بلکہ اللہ نے کہا کہ نبی کے گھروں میں. تو آیت بتا رہی ہے کہ نبی کا ایک گھر نہیں ہے بلکہ نبی کے بہت سارے گھر ہیں. اور اس آیت کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس امام کی تو ہم اپنے دلوں کو پہنچائیں گے امام کی بارگاہ میں. ہمارے جسم باب علی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں کو اپنے فکروں کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کے قریب پہنچائیں اور امام سے ایک دل کی زیارت کی اجازت مانگ رہے ہیں. ٹھیک؟ تو جو زائر مشہد پہنچتا ہے، مشہد پہنچنے کے بعد امام کے دہلیز پر کھڑا ہو کر یہ جملہ کہتا ہے: اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اے میرے معبود، میں تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں پر سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں. کھڑے ہیں 8ویں امام کی دہلیز پر، لیکن بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں 8ویں امام کی دہلیز پر نہیں کھڑا ہوں بلکہ میں تیرے نبی کے گھروں کی دہلیزوں میں سے، دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوا ہوں. اگر کوئی ہمیں اعتراض کر کے کہے کہ بھائی کھڑے کہاں ہو، کہہ کیا رہے ہو، کھڑے ہو مشہد میں، کہہ رہے ہو نبی کے دروازوں پر میں سے ایک دروازے پر. کل ایک واقعہ ہم نے بتایا، اگر انسان معرفت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ جو در 8ویں امام کا ہے حقیقت میں یہ نبی کا در ہے، لیکن انسان کو یہاں سر کی آنکھ اور ظاہری فکر نہیں، معرفت کی نگاہ سے آدمی دیکھے، معرفت سے نگاہ کرے انسان. تو ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ در نبی کا در ہے ایک واقعہ عرض کریں گے. ایک اسلام کی مشہور شخصیت
جس کو مسلمان بہت احترام کرتے ہیں اور آج بھی امام مانتے ہیں اپنا، ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی نیت سے امام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ چھٹے امام عصا ہاتھ میں لے کر ابو حنیفہ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام آ رہے ہیں لیکن امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اگر کوئی جوان آج عصا ہاتھ میں پکڑ لے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا مشکل پیش آ گئی ہے کہ وہ جوان ہے لیکن ہاتھ میں عصا لیا ہوا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے چھٹے امام سے فوراً سوال کیا کہ مولا آپ کی عمر عصا لینے کی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے ہاتھوں میں عصا دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ابو حنیفہ کو بھی یہ یقین ہے کہ امام جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ جملہ ہم جوانوں کے درمیان اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی سنیں، منبر سے بولنے والا، خطیب، ذاکر، عالم، جو بھی صاحب علم منبر سے کوئی چیز کہے، اگر وہ صرف باتوں کو نقل کر رہا ہے تو ہم کو باتوں کو سن کر نہیں جانا ہے۔ جیسے ابو حنیفہ نے پوچھا کہ مولا عصا لینے کی وجہ کیا، ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے اگر امام نے یہ جملہ کہا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم ان کی طرف جائیں گے، باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، جب باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو پھر اس پر انسان کا عقیدہ، صحیح معرفت اس کی بڑھتی جائے گی۔ ہم یہ نقطہ اکثر سنا کرتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز کے حساب سے مولا کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کے اعتبار سے امام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارا پہلا امام ہر رات کتنے رکعت نماز پڑھتا تھا؟ 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ تو ہم مولا کی 1000 رکعت نماز کو سن کر خوش ہو جائیں اور امام کا چاہنے والا ہونے کے ناطے 17 رکعت نماز نہ پڑھیں تو ہم مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ علی کی 1000 رکعت نماز سنو، کم از کم 17 تو پڑھو۔ 1000 سن لے، 17 نہ پڑھے۔ اگر 17 کو بڑھا دے تو نور علی نور۔ ہم یہ نعرہ بہت خوشی سے لگا دیتے ہیں کہ ہمارا مولا باب العلم، باب العلم ہمارا امام، مدینۃ العلم ہمارا رسول۔ ہم علمی میدان میں پیچھے۔ اگر اپنے نبی کو ہم مدینۃ العلم کہہ رہے ہیں، اپنے امام کو باب العلم کہہ رہے ہیں، تو یہ حق بنتا ہے مدینۃ العلم اور باب العلم کے ماننے والوں کا کہ علمی میدان میں سب سے آگے رہیں۔ کبھی باب العلم کا ماننے والا جہالت میں نہیں رہ سکتا، علمی میدان میں آگے جائیں۔ تو جب ہم علتوں کو ڈھونڈیں گے، وجوہات کو ڈھونڈیں گے، فلسفہ تلاش کریں گے، تب جا کر ہم کو پتا چلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان نے ابھی آج کل کھیتیوں میں، جیسے دیہاتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں کی زبان میں یہ جاری کا موسم چل رہا ہے، بھٹے کا موسم چل رہا ہے، کھیتیاں اس کی لگی ہوئی ہیں اور کسان دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار بارش دے۔ بہت ساروں کی کھیتیاں اس سال نقصان میں آ گئی۔ خداوند عالم حکیم ہے، ہم کو اتنا اطمینان رکھنا ہے، خدا کوئی تکلیف ستانے کے لیے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے۔ کھیتی بچ جائے، بجانے والا بجاتا گیا ڈھول، لیکن کھیتی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ تو بندے نے
ایک ایکسپرٹ کا سہارا لیا، ایک جانکار کا سہارا لیا کہ جناب میں نے کٹ پتلی کا استعمال کر لیا، نتیجہ نہیں ملا، ڈھول کا سہارا لے لیا، نتیجہ نہیں ملا، اب کیا وجہ ہے کہ میری کھیتی کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس نے ایک نگاہ درختوں پر ڈال کر کہا کہ پرندے اس کو برباد نہیں کر رہے ہیں، جڑوں کو دیمک کھا رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر ہم جڑ کو نہ پہچان کر ڈھول بجاتے رہیں، جڑ کو نہ پہچان کر کٹ پتلیاں لگاتے رہیں تو ہماری مشکلات دور ہونے والی نہیں۔ ہم کو دیکھنا ہے جڑ کیا ہے، جڑ کو پہچانیں گے تب پتا چلے گا کہ مشکل کہاں ہے اور مشکل کا حل ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ مولا آپ کی عمر تو عصا لینے کی نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ عصا سہارے کا عصا نہیں ہے، تبرک کا عصا ہے، برکت کا عصا ہے۔ کہا مولا مطلب کہ یہ عصا میرے نانا رسول اللہ محمد مصطفیٰ کا عصا ہے۔ چھٹے امام کے ہاتھ میں رسول کا عصا۔ ابو حنیفہ نے دیکھا، کہا کہ مولا اجازت ہے ایک بوسہ اس عصا کا لے لوں، ایک بوسہ۔ اگر آج ہمیں پوری طرح سے معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز کسی امام کی منسوب ہے تو آدمی جی لگا کر اس کا بوسہ لے گا، اس کو چومے گا، اس کا احترام کرے گا۔ چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ کہا مولا کیا اجازت آپ فرماتے ہیں کہ اس عصا کا ایک بوسہ لے لوں؟ تو امام نے فرمایا ابو حنیفہ عصا کا بوسہ لینا پسند کرتے ہو یا نبی کے ہاتھ کا؟ کیا منظور، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ نبی کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہو یا عصے کا؟ تو کہا مولا اگر نبی کے ہاتھ کا بوسہ مل جائے تو کیا اچھا، عصا کہاں، نبی کا ہاتھ کہاں؟ ہو سکتا تھا ابو حنیفہ سوال کرے مولا نبی کا ہاتھ کہاں ملے گا، آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ عصا تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ابو حنیفہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ امام ہے جو کہتا ہے تو دلیل ہوتی ہے۔ کہا مولا اگر نبی کا ہاتھ مل جائے تو کتنا اچھا۔ امام نے اپنی آستین الٹی، یہ لے ہاتھ کا بوسہ لے لے، یہ لے ہاتھ کا بوسہ۔ ابو حنیفہ تعجب سے دیکھنے لگا۔ امام نے فرمایا آج یہ ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے۔ تو امام کا ہاتھ جو اللہ کا برحق خلیفہ ہوتا ہے، ہاتھ شاید نام اور جسم الگ ہو جائے، عنوان اور زقون وَيَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرُدُّونَ سَلَامِي وَإِنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ۔ اس جملے کو سمجھ کر زیارت کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ مباہلہ میں جو مسیحی آئے تھے نبی کے بارگاہ میں مباہلہ کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کہا فائنل میں؟ فائنل میں کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو کہیں آ جا، پہاڑ اپنی جگہ سے آ جائے گا۔ کہا پھر مباہلہ کرنے کے ذہنوں میں رہے کہ کسی بھی حق کو حق کہنے کے لیے نظر چاہیے، حق کو حق مان کر عمل کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ جگر نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ بول دینا آسان ہے، مان گئے کہ آپ نبی ہیں، مانو پھر میری بات، جگر نہیں تھا، جگر نہیں تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے آئے تھے، لیکن اس لیے کہ وہ جگر نہیں تھا جو امام کے ساتھ دینے کے لیے چاہیے تھا، راستہ چھوڑ کر چلے گئے، درمیان سے چلے گئے،
کٹ گئے راستے. جو جملہ ہم امام کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں، اس جملے پر غور کریں، بڑی دقت. اے میرے معبود، میں جس امام کے روضے پر کھڑا ہوا ہوں میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نظر، وہ غائب ہیں. ان کے غائب ہونے کے بعد بھی میں وہی احترام اس امام کا کرتا ہوں جو احترام اگر امام میرے سامنے ہوتے تو کرتا. اس فکر کے ساتھ ہماری مجلسوں میں حاضری، ہماری زیارتوں میں جانا کس حد تک ہے کہ امام کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پروردگار تیرے امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں امام کے مرنے کے بعد امام پر عقیدہ نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام کے غیبت میں، امام کے عدم موجودگی میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو اگر امام میرے سامنے ہوتے تو میں جو عقیدہ اور جو احترام کرتا. اگر اس ارادے کے ساتھ اور اس فکر کو لے کر بندہ زیارت کو جائے تو زیارت ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشہد الشریف، ان کی غیبت میں کما اعتقدہ فی حضرتہ، ان کی حاضری میں. دیکھیں ہمارے امام، کل ایک روایت ہم نے پڑھی رسول اللہ کی، رسول خدا نے فرمایا اذا یموت منا من مات سب میت، ہم 14 میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کو میت نہ کہنا. موت آ گئی ہے لیکن میت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو میت ہو جائے اس کا رابطہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، فزیکلی رابطہ کٹ جاتا ہے. لیکن رسول بتا رہے ہم اس دنیا میں غیبت میں تو جائیں گے لیکن اس دنیا سے ہمیشہ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو ہمارا امام حاضر ہے، ہر امام، لیکن ظاہری طور پر ان کا تاریخ شہادت ہے. یہ تاریخ شہادت امام کو یاد کرنے کے لیے اور امام کا ذکر کرنے کے لیے. ابھی 8ویں امام کا ذکر ہے. 2-3 سوالات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ 8ویں امام کے حوالے سے اکثر ہمارے جوانوں کے درمیان سوالات کیے جاتے ہیں اور ذکر ہوتے ہیں یہ سوال کہ کوفے والوں نے امام حسین کو کیا کر دیا؟ دھوکہ دے دیا ہے. نہیں، یہ عام زبان میں یہی جملہ استعمال کرتے ہیں ہم کہ امام حسین کو آگے والے کے پاس کسی چیز کی معلومات کم ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی کم معلومات کا فائدہ اٹھا کر دھوکہ دے دیں گے. نعوذ باللہ، کیا امام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کے پاس معلومات کم تھی یا معلومات نہیں تھی؟ نہیں. یا دھوکہ دینے کے لیے اس وقت دیا جا سکتا ہے جب بندہ پڑھا نہیں، پرچیاں لے کر چلا گیا، دوستوں کا دیکھ کر لکھ دیا، پاسنگ مارکس آ گئے. پاسنگ قابلیت دیکھی جائے گی، وہاں کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. تو بچے نے کاپی کر کے ایجوکیشن سسٹم کو دھوکہ نہیں دیا ہے، دھوکہ دیا ہے. ہم بھی جو کبھی کبھی نعوذ باللہ خدا کی پناہ ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دعائے کمیل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے پروردگار ہم نے تجھ پر ظلم کیا، بلکہ بار بار کیا اقرار کر ظلم تو میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. مالک میرے گناہ سے تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اگر میرے گناہ سے کسی کا بگڑا ہے تو میرا بگڑا ہے. تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ 8ویں امام کو جب انگور میں زہر دیا گیا، کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ انگور میں زہر ہے؟ پھر امام نے کیوں کھائے؟ امام کیوں کھائے؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا جائیں گے تو یہ سب ہوگا؟ معلوم تھا تو کیوں گئے؟ ہر امام، کیا مولا امیر المومنین کو معلوم نہیں تھا کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو ابن ملجم مجھ پر ضربت لگائے گا؟ جب معلوم تھا تو کیوں گئے؟ ایک بہت بڑا سوال اور بہت مہم سوال.
کیسے امام کو معلوم ہونے کے بعد بھی گئے؟ امیر المومنین مسجد کوفہ گئے، امام وہ ایک صبح نہ جاتے، ٹھیک، امام حسین کربلا نہ جاتے، اور یہ جو امام گئے ہیں یہ برسوں پہلے امام نے دنیا کو بتا دیا تھا، خود ابن ملجم کو امام نے بتایا تھا۔ جب امام کی ظاہری حکومت آئی تھی، یمن سے ابن ملجم ملاقات کے لیے آیا تو امام نے کہا ابن ملجم تیری ضرب، تیری تلوار ہوگی، تیری شمشیر ہوگی، میرا سر ہوگا، آؤں گا۔ امام نے ابن ملجم کو بتایا تھا، کیوں کھائے؟ اس کا جواب غور سے اس کو لیں، یہ بہت ہی مہم جواب ہے۔ آٹھویں امام کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اسی سوال میں اس کا جواب ہے، پھر اس کے بارے میں کچھ وضاحت۔ سوال کیا؟ دنیا میں نیچرل موت مرنے والے کتنے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے مرنے والے کتنے ہیں؟ بیماریوں سے مرنے والے کتنے ہیں؟ کیا نیچرل مرنے والے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والے، بیماریوں میں مرنے والوں کو حکومت کی طرف سے شرਧانجلی دی جاتی ہے؟ ان کا اعزاز کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ہر مذہب کا آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مرحوم کو یاد کر لے، وہ الگ مسئلہ۔ حکومتی طور پر کیا نیچرل موت مرنے والوں کو شرਧانجلی دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ شرਧانجلی کن کو دی جاتی ہے؟ شہیدوں کو، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہادت پا گیا ہے، اس کو سارا ملک سلام کرتا ہے، اس کی شہادت کو یاد کرتا ہے، اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ نیچرل مرنے والے میں اور شہادت پانے والے میں فرق کیا ہے؟ نیچرل مرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ میں مروں گا، جو جہالت میں مر جائے اس کی موت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو کسی بڑے مقصد کے لیے جان ہو، لیکن جو بارڈر پر کھڑا ہوا ہے اس کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے میں میری جان چلی جائے، اس کے باوجود بھی جو کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد شہادت پا لے، تب جا کر اس کا مقام اور مرتبہ دنیا کو معلوم ہوتا ہے، اور اس کی عزت اور اس کو شرਧانجلی دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں وائرل ہوا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جان کر جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اس کی وجہ سے پورا اسلام شہید جو شہادت پیش کرتا ہے وہ ملک کی حفاظت، امام حسین نے جو شہادت پیش کی کس کی حفاظت؟ چلے ابھی کچھ ہی دن پہلے 15 اگست گزری ہے، ٹھیک، 15 اگست کو ہم نے اپنے ملک کی آزادی کی خوشی منائی، یاد کیا ہم نے اپنے ملک کی آزادی کو۔ کیا 15 اگست کے دن افریقہ کے کوئی ملک میں افریقیوں نے جشن کیا؟ امریکہ میں اٹھا؟ ہاں۔ تو یہ ہر ملک میں علم کا اٹھنا بتا رہا ہے حسین نے کسی ملک کو آزاد نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کو آزاد کیا ہے۔ یا یوں کہہ دے کہ ہر ملک میں انسانوں کو آزادی دلائی گئی، حسین نے انسانیت کو آزادی دلائی ہے۔ اب دوبارہ دوسرے رخ سے اس مسئلے کو دیکھیں گے، اگر کوئی ہندوستانی ہوتے ہوئے گاندھی کا احترام نہ کرے، اس کو ہندوستانی کہنے کا حق نہیں۔ کوئی ایرانی ہوتے ہوئے امام خمینی کا احترام نہ کرے تو اس کو ایرانی کہلانے کا حق نہیں۔ جس نے جس ملک کو آزادی دلائی، اس انسان، اس شخصیت کا احترام اس ملک والے نہ کریں تو ان کو اس ملک والا کہنے کا حق نہیں ہے۔
تو ہر ملک میں علم اٹھ کر بتا رہا ہے اگر کوئی انسان دنیا میں ہو اور حسین کا احترام نہ کرے اس کو انسان کہنے کا حق یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ کا پیارا حسین یا حسین یا حسین ہر سکندر حسین یا حسین یا حسین بچایا حسین. اگر دنیا میں رہ کر انسان رہ کر حسین کا احترام نہ کریں تو پھر ہم تو اعزاز افتخار فضیلت اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کو جان کر بندہ کوئی عمل انجام دے. دین نے بھی یہی کہا ہے اگر کوئی بندہ نیت کرے کہ میں یہاں سے 40 کلومیٹر سفر کر رہا ہوں, نیت کر کے سفر کرے, 40 کلومیٹر کے بعد نماز 4 رکعت ہو جائے گی, اس کی 2 رکعت نماز قضا آئے گی, نیت کر کے جائے. کوئی بندہ نیت نہ کرے گھومتے گھومتے 150 کلومیٹر پہ چلے جائے تو نماز پوری پڑھنا ہے. میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو امام نے کہا پروردگار میں تجھ سے تجھے مانگ رہا ہوں, جسے تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اماموں کی بارگاہ میں بھی آئے ہم تو اس چیز کو کہ اگر امام زندہ ہوتے, ایک مثال آپ کی خدمت میں, اگر کوئی بڑا عہدے والا ٹھیک آئے ہم سے ملاقات کے لیے, ہم سے کہے کہ آپ اگر کچھ مانگنا چاہتے تو مانگ لے, ہم کہے 50 روپیہ دے دیں, تو یہ 50 روپے مانگنا ہماری نادانی کی نشانی ہے. آدمی کی پہچان ہمارے پاس نہیں تھی. آدمی کو پہچانے, اس سے کم مانگیں گے اس کے رتبے سے تو یہ اس کی توہین ہے. یہ اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا شعر کہہ رہے تھے جو ہم عرض کرنا تھا, دین کے لیے امام حسین نے جو کام کیا. اس شعر کو سن لیں پھر واقعہ اور ربط مصائب. تو لوگ جو امام کی معرفت رکھنے والے تھے, امام کے مقام کو جاننے والے تھے, انہوں نے ایک نمازی دیندار مخلص نیک بال کاٹنے والے کو بلایا. امام کی خدمت میں آیا, مولا کوئی حکم ہو تو بتائیں. کہا کہ میری داڑھی کے بال کاٹنے ہیں. معرفت, پہچان. امام نے کہا یہ وہ تیرا عقیدہ ہے, یہ میرا. کہا کہ وہ خینچی جب اس نے اٹھایا تو دونوں سونے کے ہو گئے تھے. امام نے کہا یہ ہماری طرف سے تجھے آتا ہے, یہ رکھ لے. اس نے اس کو لے کر امام کے قدموں میں رکھ دیا. مولا یہ جیسے تھے ویسے بنا دیں, اگر آپ مجھے علیہ السلام کی گود مل جائے, ایک مرتبہ میری زیارت کو آئے, اس کے مرنے کے بعد میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کو آؤں گا. مولا کب آئیں گے؟ کہا جب روح نکلنے کا وقت آئے گا میرے زائر کی مشکل حل کرنے کے لیے میں آ جاؤں گا. مولا دوسرا مقام, کہا جب صراط سے گزرے گا میں ہاتھ پکڑ کر اس کی مشکل آسان کر دوں گا. مولا تیسرا, جب نامہ اعمال دیے جائیں گے میں وہاں پر اس کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کی عیادت کو جاؤ. امام رضا غربت کا درد میرے مولا کو پتا نہیں کتنا لگا کہ میرے مولا نے کہا, یہ نہیں کہا کہ جو میری زیارت کو آئے گا, بلکہ فرمایا من زارنی فی غربتی, جو میری غربت میں میری زیارت کے لیے آئے, جو میری غریبی میں میری زیارت کے لیے آئے, میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. امام نے نیشاپور کے چاہنے والے کے ساتھ وعدہ کر کے بتایا کہ امام جو وعدہ کر دیتا ہے, میرے
8ویں امام کی امامت کا جب دور آیا، ظالم نے جب مدینے سے امام کو بلایا تو میرا مولا مدینے سے ویسے نکل رہا تھا جیسے حسین غریب نکل رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ رضا کے ساتھ معصومہ قم نہیں تھی، لیکن حسین کے ساتھ زینب و کلثوم بیویاں ساتھ تھی۔ ایک فرق تھا کہ میرے مولا نے اپنے گھرانے کے ساتھ سفر کیا، لیکن جب 8ویں امام کے نکلنے کا وقت آیا تو 8ویں امام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا، فرمایا امام نے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ویسے رو جیسے میت پر جیسے میت پر آنسو بہاتے ہیں ویسے آنسو بہاؤ۔ بیویوں نے کہا مولا مسافر کی سفر کی ابتدا میں رونا اچھا نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ ان مسافروں کے لیے ہے جن کو یقین ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے میں جاؤں گا تو پھر زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ مولا آپ رونے کی کیوں فرمائش کر رہے ہیں؟ میرے مولا جواب دے، میری میت ہوگی، کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں میری نگاہوں میں میرے سامنے مجھ پر کچھ آنسو بہا لیے جائیں۔ ہاتھ جوڑ کر 8ویں امام سے کہوں گا مولا مشہد میں کوئی نہیں تھا جو آپ پر آنسو بہا تھا، لیکن ہائے میرے حسین کی غربت، حسین کے سارے موجود تھے لیکن رونے کی اجازت، کوئی رونے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے کچھ دن پہلے سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت میں مصائب سنا، اگر کوئی بیوی روتی تو اتنے تازیانے لگتے۔ حالت یہ ہو گئی تھی جب سکینہ کو غسل دینے کی نوبت آئی، غسالہ چیخ مار کر رونے لگی، آخر اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ زینب نے کہا نہیں کچھ نہیں تھا، پھر یہ بدن کی حالت کا بابا کو یاد کرتی تو بچی کو تازیانے لگائے جاتے، جس کی وجہ سے سکینہ کا پورا جسم نیلا ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔